بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد میں باب نمبر 24 کا جس کا عنوان ہے باب هل یکنی اباہ، یعنی کیا انسان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے والد کا تذکرہ کیا کرے کنیت کے حوالے سے۔ یعنی اس سے قبل یہ تذکرہ ہوا تھا کہ گزشتہ باب میں یہ بات بتائی گئی کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہ یہ بات خلاف ادب تصور کی جائے گی کہ انسان اپنے والد کو اس کا نام لے کر پکارے یا نام لے کر اس کا کبھی تذکرہ کیا کرے۔ تو کیا نام لینے کی جس طرح اجازت نہیں ہے، تو کیا کنیت سے اس کا تذکرہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، یا یہ کہ اجازت ہے؟ فرمایا کہ عن شہر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة یا ابا عبد الرحمن۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ ایک بار ہم ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کہیں چلے جا رہے تھے۔ ابن عمر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خود بھی صحابی ہیں، عبداللہ ابن عمر، اور یہ بیٹے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے، جو کہ انتہائی جلیل القدر صحابی اور مسلمانوں کے خلیفہ دوم تھے۔ تو شہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہم چلے جا رہے تھے۔ اس موقع پر یہ صورتحال پیش آئی کہ ان کا بیٹا سالم وہ اپنے والد کو یوں کہنے لگا کہ اے ابو عبد الرحمن، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ یعنی بیٹے نے، جس کا نام سالم ہے، اپنے والد یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کنیت سے پکارا، یوں کہہ کر پکارا کہ اے ابو عبد الرحمن، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیٹا ہے یہ سالم بھی، جو کہ پکار رہا ہے، اور دوسرا بیٹا ہے عبد الرحمن، یعنی سالم اور عبد الرحمن دونوں بھائی ہیں، اور دونوں ہی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ہیں۔ لیکن عبد الرحمن چونکہ ابن عمر کے تمام بیٹوں میں یہ سب سے بڑا ہوگا، لہذا جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کنیت مقرر ہوئی وہ بڑے بیٹے کی طرف نسبت کے حوالے سے، یعنی ابو عبد الرحمن، نہ کہ ابو سالم۔ تو مقصد یہ کہ بیٹے نے، سالم نے، اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہما کو نام لے کر پکارنے کی بجائے کنیت سے، یعنی یوں کہہ کر کہ اے ابو عبد الرحمن، اے عبد الرحمن کے والد، نماز کا وقت ہو چکا ہے، یعنی نماز کے بارے میں کوئی گفتگو کی کہ نماز پڑھ لی جائے، وقت ہو چکا ہے۔ لیکن جو بات بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ کنیت سے پکارا اپنے والد کو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نام لے کر والد کو پکارنا تو درست نہیں ہے، لیکن کنیت سے اگر کوئی پکارے تو یہ درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین آگے ہے یہ نمبر 46، اور یہ بھی اثر ہے۔ فرمائے کہ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال لیکن ابو حفص عمر قضا۔ عبداللہ ابن دینار فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ ابو حفص عمر جو تھے انہوں نے تو یوں فیصلہ صادر فرمایا تھا۔ یعنی ناظرین پہلی بات تو یہ کہ اس سے قبل نمبر 45 میں ہم نے جو کچھ پڑھا وہ ابن عمر کے بیٹے سالم کے بارے میں وہ گفتگو ہم نے پڑھی کہ سالم نے اپنے والد ابن عمر کو
کنیت سے پکارا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ خود ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات یہاں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا کسی موقع پر تذکرہ فرمایا، تو اپنے والد کا جب انہوں نے تذکرہ کیا تو صورتحال یہ پیش آئی کہ اپنے والد یعنی حضرت عمر کا انہوں نے نام بھی لیا، لیکن نام سے پہلے کنیت بھی لی۔ کنیت سے ان کا ذکر کیا کہ ابو حفص عمر نے تو یوں فیصلہ سنایا تھا، یعنی کسی عدالتی کارروائی کے دوران آپس میں کچھ بحث چل رہی ہوگی، تبادلہ خیال چل رہا ہوگا، تو اس موقع پر بیٹے یعنی حضرت ابن عمر نے اپنے والد یعنی حضرت عمر ابن الخطاب کے کسی عدالتی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے یوں کہا، اور اپنے والد کا تذکرہ یوں کیا کہ پہلے کنیت اور پھر نام۔ ابو حفص یہ کنیت ہے حضرت عمر کی اور عمر ان کا نام ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ والد کا جب تذکرہ کیا جائے یا جب والد کو پکارا جائے، بلایا جائے، تو نام نہ لیا جائے، لیکن کنیت سے تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اور یا پھر یہ کہ کنیت اور نام دونوں ہوں بیک وقت، دونوں سے تذکرہ کیا جائے کہ ابو حفص عمر، البتہ صرف نام نہ لیا جائے۔ اور یہ تمام تر گفتگو اس وجہ سے یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے درج فرمائی ہے کہ والدین کے ساتھ بر یعنی حسن سلوک اور خوش اخلاقی کے معاملات، تو یہ تمام باتیں بھی اسی کے ضمن میں ہیں اور اسی میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد یہ باب نمبر 25 جس کا عنوان قائم فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب وجوب صلۃ الرحم، کہ صلہ رحمی یعنی قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا وجوب، یعنی یہ چیز واجب ہے اور دین اسلام میں یہ چیز ضروری ہے، اور یہ کہ دین کا یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اب تک جو گفتگو چل رہی تھی ناظرین، اس کا تعلق والدین کے ساتھ حسن سلوک سے تھا۔ اب آگے اس چیز کو مزید وسعت دیتے ہوئے عمومی طور پر یہ کہ والدین کے ساتھ جس طرح حسن سلوک ضروری ہے، تو اب ان کے بعد یہ کہ جتنے بھی قرابت دار ہیں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور خوش اخلاقی کا معاملہ اور اس رشتے کو جوڑے رکھنا اور بنائے رکھنا، یہ سب کچھ انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے نمبر 47، فرمایا حدثنا کلیب بن منفعہ قال قال جدی یا رسول اللہ من ابر قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولہ، یعنی کلیب ابن منفعہ نے فرمایا کہ میرے دادا نے یہ بات بتائی، ان کے دادا کلیب ابن منفعہ کے دادا نے یہ بات بتائی جو کہ صحابی تھے، کہ ان کے دادا نے ایک بار عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ امک و اباک و اختک و اخاک، سب سے زیادہ حسن سلوک کیا کرو اپنی والدہ کے ساتھ، اور پھر اپنے والد کے ساتھ، اور پھر جو تمہارے بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ، اور مزید فرمائے کہ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ، اور اس کے بعد تمہارے وہ قرابت دار کہ جن کا رشتہ ان کے بعد آتا ہے، یعنی سب سے پہلے ماں اور پھر باپ اور پھر بھائی اور بہن، اور پھر ان کے بعد جس کسی کے ساتھ جس قدر زیادہ قریبی رشتہ ہے، تو اسی قدر وہ انسان کی طرف سے حسن سلوک کا
اور صلہ رحمی کا مستحق ہے، کہ جیسا کہ دوسرے مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقرب فالاقرب، کہ یہ ایک بنیادی اصول اس سلسلے میں ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا کہ والدین کے بعد اور بھائی بہنوں کے بعد الاقرب فالاقرب، کہ جس کسی کے ساتھ جس قدر قریبی رشتہ ہے وہ اسی قدر زیادہ حسن سلوک کا اور صلہ رحمی کا مستحق ہے۔ تو یہی چیز اس حدیث میں بھی یہاں مذکور ہے کہ وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي ذَاكَ، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ الاقرب فالاقرب۔ اور اس کے بعد آگے اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ ارشاد بھی فرمایا کہ حق واجب ورحم موصولہ، انسان کے ذمے یہ حق واجب ہے، یہ ضروری ہے، اور یہ ایسا رشتہ ہے کہ جسے جوڑے رکھنا اور بنائے رکھنا بہرحال اور بہر صورت یہ لازمی ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چونکہ یہاں یہ تذکرہ ہوا کہ حق واجب، کہ یہ ایسا حق ہے جو کہ انسان کے ذمے واجب ہے، واجب کا لفظ یہاں آیا ہے، تو اسی مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان جو قائم فرمایا ہے تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال فرمائے کہ باب وجوب صلۃ الرحم، کے صلہ رحمی کا واجب ہونا، کہ یہ چیز واجب ہے، وجوب کا لفظ استعمال فرمایا اس لیے کہ یہاں حدیث میں بھی حق واجب، یہ واجب کا لفظ آیا ہے۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ انسان کے لیے صلہ رحمی یہ دین اسلام میں واجب ہے، اور یہ کہ یہ دینی فریضہ ہے، کہ جس طرح باقی تمام عبادات ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے جس طرح نماز روزے کا حکم دیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے، تو اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس چیز کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنے والدین اور اسی طرح اپنے بھائی بہن اور یہ کہ باقی تمام قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ عزت و احترام اور یہ کہ خوش اخلاقی کا اور صلہ رحمی کا معاملہ کرتا رہے زندگی بھر۔ اور اس کے بعد آگے یہ حدیث نمبر ہے 48، فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن اللؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب نازل ہوئی، یعنی یہ آیت ہے قرآن کریم میں سورۃ الشعراء جو کہ 19ویں سپارے میں ہے، اس سورۃ الشعراء کی یہ آیت ہے 214، اس سورۃ الشعراء کے بالکل آخر میں یہ آیت ہے، اور اس میں اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اے ہمارے نبی، آپ کے جو قرابت دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، انہیں آپ ڈرا دیجئے، یعنی اگر وہ دین اسلام کو قبول نہیں کریں گے اور کفر و شرک پر مسلسل قائم ہی رہیں گے، برقرار رہیں گے، اور توبہ نہیں کی اگر انہوں نے کفر و شرک سے، تو آپ انہیں اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے اور برے انجام سے ڈرا دیجئے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی
تو اس آیت میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ ڈرا دیجئے انہیں، تو اس حکم ربانی کی تعمیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس حکم پر عمل کیا کہ سبھی کو ایک جگہ جمع کیا، جیسے کہ یہ بات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں معروف ہے کہ کوہ صفا کا وعظ، یعنی صفا نامی جو پہاڑی ہے صفا اور مروہ، جو کہ بالکل بیت اللہ سے متصل ہے، کہ جہاں سعی کی جاتی ہے حج اور عمرے کے موقع پر، وہاں اس صفا پہاڑ پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا۔ اس حدیث میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ صفا پہاڑ پر جمع کیا، لیکن دوسری حدیثوں میں اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں یہ وضاحت موجود ہے۔ بہرحال ایک جگہ جمع کیا اور تب یوں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہ اے بنی کعب ابن لؤی، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اے بنی ہاشم، تم اپنے آپ کو خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد المطلب، تم خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے فاطمہ، محمد کی بیٹی یعنی میری بیٹی اے فاطمہ بنت محمد، تم خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اللہ کے پاس میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں، اللہ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ دنیا میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، لیکن جہاں تک معاملہ ہے آخرت کا اور وہاں نجات کا اور جہنم کی آگ سے حفاظت کا اور جنت میں داخل ہو جانے کا، تو یہ تمام چیزیں تو فقط اور فقط اللہ کے قبضے میں ہیں، میں وہاں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں۔ ہاں البتہ یہ کہ جہاں تک دنیاوی زندگی کا تعلق ہے کہ غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالها، میں تمہارے ساتھ دنیا میں صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہی رہوں گا، کہ دنیا میں صلہ رحمی کہ اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے، لیکن آخرت سے متعلق جو معاملات اور وہاں نجات کا جو سلسلہ ہے اور جو سوال ہے نجات کا، وہاں تو میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں، تم خود اپنی فکر کر لو۔ تو ناظرین کرام، اس عنوان کے باب وجوب صلۃ الرحم کے ساتھ اس حدیث کا کیا تعلق ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا بڑے قیمتی ترین فوائد پوشیدہ ہیں، انشاءاللہ یہ تمام مفصل گفتگو لیے ہوئے آئندہ ملاقات کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔